میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ یہ کہہ لیں گے یہ پہلا حصہ ہے ہیپاٹائٹس یا یرکان کے بارے میں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کے بارے میں بات کروں گا تاکہ لوگوں کو خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے یا انڈیا میں رہنے والے یا جو بھی اردو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو اس بیماری کے متعلق پتہ ہو تاکہ وہ اس سے بچاؤ کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہیپاٹائٹس یا یرکان اصل میں ہے کیا؟ یہ جگر کی سوزش ہوتی ہے۔ یہ سوزش یا تو کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یا انفیکشن کے علاوہ بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ انفیکشن میں جو بہت زیادہ جگر متاثر ہوتا ہے اس میں وائرس ہوتے ہیں، وائرس کے بعد بیکٹیریا بھی، پیراسائٹس اور فنگس۔ جو انفیکشن کے علاوہ وجوہات ہوتی ہیں ان میں جو سر فہرست ہے وہ کثرت شراب نوشی ہے۔ کچھ دوائیوں کی وجہ سے بھی یرکان ہو سکتا ہے، یا آٹو ایمیون ڈیزیز یا میٹابولک ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ انفیکشن میں جو وائرل ہیپاٹائٹس ہوتا ہے یا یرکان جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ 50% سے زیادہ کیسز میں ہوتا ہے۔ اور جو اہم ہیپاٹائٹس وائرس ہوتے ہیں ان میں ہیپاٹائٹس اے وائرس، ہیپاٹائٹس بی وائرس، ہیپاٹائٹس سی وائرس، ہیپاٹائٹس ڈی وائرس۔ ڈی وائرس جو ہے وہ صرف انہی لوگوں میں انفیکشن کرتا ہے یا انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کو پہلے سے ہیپاٹائٹس بی وائرس انفیکشن ہوئی ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس ای وائرس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائٹومیگلو وائرس، ایبسٹین بار وائرس، ایڈنو وائرس اور کچھ کیسز میں ہرپیس سمپلیکس وائرس بھی ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی میں شدید جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے اور اس کی جو اہم علامات ہیں وہ ہیں متلی آنا، قے ہونا، پیٹ میں درد، تھکاوٹ، پیلاہٹ۔ بی اور سی کی وجہ سے کرونک انفیکشن یا دائمی مرض بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ان میں جگر کا سرطان بھی ہو سکتا ہے یا لیور سیروسس بھی ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای کے بارے میں جو ہے نا وہ میں آپ کو معلومات اس ویڈیو میں آپ کو معلومات دوں گا کہ اس میں جو بھوک لگنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور پھر ایک اور جو اہم علامت ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ سگریٹ ان کو بد ذائقہ سا لگتا ہے، وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے۔ خارش کے علاوہ جو ہے وہ قے بھی آتی ہے۔ بہت سارے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی نظر آتی ہیں، پیشاب پیلا ہو جاتا ہے، پخانے کا رنگ بھی جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ اس طرح کہیں کہ ان کو صرف چاہیے ہوتی ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ۔ اس میں لیکن بہت کم کیسز میں جگر بھی فیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن ہیپاٹائٹس اے اور ای میں ان دونوں میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ دائمی یرکان ہو یا یرکان جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو۔ ہیپاٹائٹس اے جو ہے اس کی صرف ہیپاٹائٹس اے وائرس کی صرف ایک ہی قسم ہے، اور جس بندے کو ہوتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتا ہے اور عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی غذا یا پانی جو ہیپاٹائٹس اے وائرس سے آلودہ ہو چکا ہو کسی بھی وجہ سے، وہ استعمال کرنے سے
جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انفیکشن ہیپاٹائٹس اے وائرس اور ای وائرس ان کا دونوں کا ایک ہی روٹ ہے اور پھر یہ اس طرح پھیلتا ہے، پھر یہ پورے جسم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہیپاٹائٹس اے وائرس جو ہے یہ ترقی پذیر جو ملک ہوتے ہیں جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان ملکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا جو ہے وہ انفیکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیپاٹائٹس اے وائرس جو ہے وہ اداروں میں بھی پھیلتا ہے، جس طرح فوج کے ادارے ہیں یا اسکولوں میں ہیں یا چھوٹے بچوں کو جو ڈے کیئر نرسری میں جاتے ہیں ان میں بھی پھیلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں یا انٹرنیشنل ٹریولرز ہوتے ہیں وہ اگر افریقہ میں جائیں یا ان ملکوں میں جائیں وہ جو ترقی پذیر ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو ہیپاٹائٹس اے وائرس جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھیں، اگر کوئی بندہ متاثر ہو ہیپاٹائٹس اے وائرس سے، کیونکہ ہیپاٹائٹس اے وائرس جو ہے وہ پاخانے میں جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، تو اگر وہ باتھ روم وزٹ کرنے جانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئیں اور کھانا پکائیں یا کھانا کھائیں تو دوسرے بندوں کو بھی یہ وائرس گھر کے دوسرے بندوں کو بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے وائرس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے، انکیوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب وائرس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور علامات ظاہر ہونے تک وہ جو عرصہ ہوتا ہے دورانیہ ہوتا ہے اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس اے وائرس میں جو 2 سے 7 ہفتے تک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، آپ یہ کہیں کہ اوسط 28 دن ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس ای وائرس میں 2 سے 9 ہفتے تک ہوتا ہے انکیوبیشن پیریڈ، لیکن اوسطاً 45 دنوں کے بعد علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس کی تشخیص اسی طرح کی جاتی ہے کہ بندے کو بخار ہوتا ہے، اس کے بعد جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، دل تیز دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، پیشاب پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ان کی تشخیص کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ان خون کے نمونے لے کے لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک ہوتی ہے امیونوگلوبولن ایم، وہ جو شروع کے دنوں میں جب انفیکشن ہو تو اس کو جانچا جاتا ہے، تو اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایکیوٹ انفیکشن ہے۔ اگر کچھ عرصے کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں تو وہ IgG جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو مالتی میں انفیکشن ہو چکی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہیپاٹائٹس ای کی بھی جو ہے وہ جانچ کی جاتی ہے، تشخیص کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیبارٹری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ، تو وہ ان میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے مارکرز ہوتے ہیں، اس میں بلی روبن ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ALT ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، گردے کا بھی وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر جو اور بھی جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اس کا طریقہ علاج جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سپورٹیو ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص کوئی دوا تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا علاج کیا جائے، یہ عموماً ہوتا ہے کہ یہ بیماری خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ہیپاٹائٹس ای جو ہے وہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان میں خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بندے میں پانی کی کمی ہو تو اس کو جو ہے وہ پانی کی کمی پوری کی جاتی ہے، کسی کو بخار ہو تو اس کو بخار والی دوا دی جاتی ہے، اسی طرح کی اگر کسی کا جگر فیل ہو جائے تو اس کو ظاہر ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا وہاں علاج کیا جاتا ہے۔
اس کے بچاؤ کے ان دونوں کے بچاؤ کے جو طریقے ہیں کہ وہ آپ اپنے صحت اور صفائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی غذا جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ دھویا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ پکایا گیا ہے، اور باتھ روم جانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھوئیں۔ کھانا پکانے سے پہلے آپ اچھی طرح سے دھوئیں۔ اگر آپ میں علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو اپنی تشخیص کروائیں اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ ویکسین ہوتی ہے۔ ویکسین جو ہے وہ خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو انٹرنیشنل ٹریولر ہیں یا جو لوگ ان علاقوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہیپاٹائٹس اے زیادہ ہے، ان کو ویکسین لگوانی چاہیے۔ یا وہ لوگ جن میں ہیپاٹائٹس اے وائرس انفیکشن اگر ہو جائے تو وہ شدید ہونے کا خطرہ، جس طرح کہ کچھ لوگوں میں پہلے ہی جگر کی بیماری ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی ویکسین لگوانی چاہیے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا کاروبار ایسا ہوتا ہے یا ان کا کہیں کہ ملازمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے یا وہ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ویکسین لگوانی چاہیے۔ جیسا کہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ کھانا پکانے والے کاروبار سے منسلک ہیں، جس طرح ریسٹورنٹ ہیں یا کوک ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو ہیپاٹائٹس اے وائرس انفیکشن ہو جائے اور اس میں وہ اگر خطرہ ہو کہ وہ شدید ہو سکتی ہے، تو اس مریض کو امیونوگلوبولنس بھی دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے یا آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا آپ اگر رسک پہ ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے وائرس یا ای وائرس انفیکشن ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے جو ڈاکٹر سے وہ مشورہ کریں تاکہ اس کا بر وقت بچاؤ کیا جائے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ خدا حافظ۔